اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم تسلیما۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حج کے سفر کے بارے میں جانا کہ آپ کے اس مبارک سفر میں کون کون سے واقعات اور معجزات ہوئے تھے۔ ان میں سے چند کے متعلق بات ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حج کا طریقہ کیا تھا وہ بھی ہم نے جاننے کی کوشش کی الحمدللہ۔ اور اب جب آپ حج سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک وسیع و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا جسے تاریخ میں خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس خطبے کا ایک ایک حرف جو ہے وہ سونے کے حروف سے لکھنے کے قابل ہے، اور ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ نہ صرف اس خطبے کو جانے بلکہ اسے خوب سمجھے اور اپنی زندگیوں میں اس کو شامل کرے، کیونکہ بحیثیت مسلمان وہ ہمارے آقا و مولا اور ہمارے نبی و رسول ہیں، تو ان کا ہر حکم ہمارے لیے واجب اطاعت ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے مناسک ادا کر چکے تو آپ نے اپنی اونٹنی قصوہ پر بیٹھے بیٹھے ہی لوگوں سے خطاب کیا۔ اس وقت کم و بیش 1.25 لوگ وہاں پر موجود تھے۔ سب سے پہلے آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور پھر فرمایا کہ اے لوگو، مجھ سے اپنے دین کے مناسک سیکھ لو، کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ پھر کبھی اس جگہ پر ہم یوں اکٹھے ہوں گے۔ آپ کی یہ بات سن کر لوگ تڑپ گئے اور حضرت بلال رونے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا یہ پیغام خوب سمجھ لو اور یاد رکھو، اور جو یہاں موجود نہیں ہے ان تک بھی یہ پیغام پہنچا دو، یہ تم سب پر لازم ہے۔ یعنی آپ نے خود تاکید کی کہ یہ باتیں رہتی دنیا تک کے لوگوں کو پہنچائی جائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، تم سب کو اللہ نے ایک باپ اور ایک ماں یعنی آدم و حوا علیہ السلام سے پیدا فرمایا، تو اس طرح تم سب بھائی بھائی ہو۔ کسی گورے کو کالے پر اور کسی عربی کو اجمی پر کوئی فوقیت نہیں۔ اللہ کے نزدیک تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو تقوی والا ہے، یعنی پرہیزگار ہے، اور دینی لحاظ سے بھی تم سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہو۔ تو اپنے غلاموں کا خیال رکھو، انہیں وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، انہیں وہی پہناؤ جو خود پہنتے ہو۔ ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ مگر جو تمہارا بھائی خود تمہیں دے دے۔ اگر کسی کے پاس امانت رکھوائی جائے تو اس کی حفاظت اس پر واجب ہے، اور اسے وہ امانت باخریت اس کے اہل کو لوٹانی چاہیے۔ لوگوں، ناحق کسی کا خون نہ بہانا۔ تمہارے جان اور مال ایسے ہی ایک دوسرے پر حرام ہیں جیسے کہ یہ دن اور اس شہر مکہ میں حرام ہیں۔ خوب سمجھ لو کہ زمانہ جاہلیت کی ساری بےہودہ رسمیں اور فرسودہ طریقے سب میرے دونوں قدموں کے نیچے روند دی گئی ہیں، اور زمانہ جاہلیت کا خون معاف ہے، اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا خون معاف کرتا ہوں، یعنی ربیع الحارث بن عبد المطلب کے فرزند کا خون۔ اور جاہلیت کے سارے سودی مطالبے ختم ہیں، اور سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کا سودی مطالبے ان کے سارے ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، اپنی عورتوں کے حقوق کے بارے میں خدا سے ڈرتے رہنا۔ ان کا تم پر حق ہے کہ جو کھانا تم خود کھاؤ انہیں بھی وہی کھلاؤ، اور جو خود پہنو انہیں بھی وہی پہناؤ، یعنی ان کے کھانے اور ان کے لباس کا خاص خیال رکھو۔ اور عورتوں پر بھی تمہارا یہ حق ہے کہ وہ اپنے شوہر کی کمائی کو اس کی اجازت کے بغیر کسی کو نہ دیں، اور جسے ان کے شوہر ناپسند کریں انہیں گھر میں نہ آنے دیں۔ اے لوگو، نماز کو قائم رکھنا یہ تمہارے دین کا ستون ہے۔ رمضان کے روزے تم پر واجب ہیں، لہٰذا انہیں ترک نہ کرنا۔ اللہ کے گھر کو کبھی خالی نہ چھوڑنا۔ قرض کی ادائیگی کا خیال رکھنا۔ یتیموں اور مسکینوں کو تنہا مت چھوڑنا۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمہارے بارے میں اس بات کا خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگو گے، مگر یہ کہ تم مال دنیا پر ٹوٹ پڑو اور اس کے لیے شیطان تمہیں اپنی نفسانی خواہش پر نہ لگا دے۔ پھر آپ نے اپنے خاندان بنو قریش کو فرمایا کہ اے قریش کے لوگوں، ایسا نہ ہو کہ اللہ کے حضور تم اس طرح آؤ کہ تمہاری گردنوں پر تو دنیا کا بوجھ لدا ہوا ہو اور دوسرے لوگ سامان آخرت لے کر پہنچیں، اور اگر ایسا ہوا تو خدا کے سامنے میں تمہارے کچھ بھی کام نہ آ سکوں گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر ان سے جڑے رہو گے تو کبھی ناکام نہیں رہو گے۔ ان میں پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ یہ بات آپ نے 3 دفعہ فرمائی اور یہ تاکید کے لیے تھا، اور پھر فرمایا کہ دوسری چیز میری سنت ہے، یعنی جو کام جیسا مجھے کرتا دیکھ رہے ہو ویسا ہی کرنا، ہر کام میں میری پیروی کرنا، میری اطاعت کرنا۔ اور پھر فرمایا کہ دیکھو میری اہل بیت کے معاملے میں تمہیں خدا یاد دلاتا ہوں، یعنی ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، ان کے حقوق جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں تم پر واجب کیے ہیں ان کا خیال رکھنا۔ قیامت میں میرے اور ان کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، یعنی میرے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کتنا تم نے میری باتوں پر عمل کیا، کتنی میری پیروی کی، کتنی میری اطاعت کی، اور میری اہل بیت کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، کیا میں نے تم تک اللہ کا دین پہنچا دیا؟ تو سب نے کہا کہ جی یا رسول اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ کی شہادت انگلی کو آسمان کی طرف اٹھایا اور لوگوں کی طرف جھکاتے ہوئے 3 دفعہ فرمایا کہ اے اللہ، تو بھی گواہ رہنا، تو بھی گواہ رہنا۔ آپ کا یہ حجت الوداع کا خطبہ بہت سارے صحابہ کرام سے مختلف تاریخ اور سیرت کی کتب میں موجود ہے۔ کئی جگہوں پر الفاظ مختلف ہیں لیکن مطلب تقریباً جو ہے وہ ایک ہی جیسا ہے، یعنی کہیں پر الفاظ ہیں کہ میں تم میں 2 ہم وزن چیزیں چھوڑی جا رہا ہوں، اگر تم ان کی پیروی کرو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، جس میں پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری سنت ہے۔ اور کئی جگہوں پر اس طرح سے لکھا ہوا ہے کہ اے لوگوں، میں تم میں 2 چیزیں ہم وزن چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جن میں پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری اہل بیت ہے۔ اس حدیث کو حدیث ثقلین بھی کہتے ہیں اور یہ زیادہ روایات کے ساتھ کتابوں میں درج ہے۔ اور دوسری یہ کہ آپ نے فرمایا کہ میں تم میں 2 گراں قدر یعنی بہت ہی قیمتی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان میں ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری اطرت ہے۔ دونوں حدیثوں کے آخر میں الفاظ جو ہیں وہ ایک جیسے ہی ہیں کہ پھر دونوں حدیثوں کے اینڈ پہ آپ نے فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں قیامت میں حوض کوثر پر میرے پاس پہنچیں گی، تو اگر کوئی بھی باعقل اور باشعور انسان ان الفاظ پر غور کرے گا تو جان جائے گا کہ اہل بیت یعنی اولاد، اور دوسری حدیث میں کہ میری سنت یعنی میرا عمل، دونوں چیزیں اگر ہم سوچیں دونوں کے بارے میں تو پھر مجھے بتائیے کہ اپنے گھر والوں اور اپنی اولاد سے بہتر کسی بھی انسان کے عمل کے بارے میں کون جان سکتا ہے؟ کوئی باہر والا، کوئی کبھی کبھار ملنے والا، کوئی دوست بھی اتنا نہیں جان سکتا نا، جتنا کہ آپ کے گھر والے، آپ کے بچے، آپ کی بیوی، آپ کی اولاد، وہ سب جو ہیں وہ آپ کی عادات کو، آپ کے عمل کو وہ سب جانتے ہیں اور ہر وقت آپ کو دیکھتے رہتے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا؟ تو پھر کوئی بھی انسان ہو تو اس کے تمام کاموں کے بارے میں اپنی اولاد کو زیادہ پتہ ہوتا ہے نا؟ ایسا ہی ہے نا کہ اس کی پسند ناپسند کے بارے میں، کام میں اس کی رائے کے بارے میں سب سے زیادہ کون جانتا ہے؟ اس کے اپنے بچے، اپنی اولاد۔ تو پھر دونوں صورتوں میں مطلب تو ایک ہی نکلتا ہے نا، اور وہ یہ کہ اللہ کی کتاب اور آپ کی سنت کو اپنے لیے نمونہ عمل بنانا ہے
اور سنت کے بارے میں اگر سمجھ نہ آئے تو پھر کس کی طرف متوجہ ہونا ہے؟ آپ کے گھر والوں کی طرف، آپ کی آل اولاد کی طرف متوجہ ہونا ہے، ان سے پوچھنا ہے کہ بھئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کام کس طریقے سے سر انجام دیتے تھے، یہ عمل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح کرتے تھے، ان سے یہ پوچھنا ہے، ان سے دریافت کرنا ہے، مطلب یہی بنتا ہے نا۔ تو بس اللہ کریم سے یہ دعا ہے کہ ہم سب کو اپنا اور اپنے پیارے رسول کا فرما بردار بنا دے اور صحیح دین پر پوری طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔